الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب ہماری ویڈیوز کا سلسلہ اور اسی طرح سے جاری رہے گا اور ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو بالخصوص برج دلف کے لیے ہے۔ برج دلف کے معاملات کیونکہ بہت ہی سختیوں کا شکار ہیں اور برج دلف کی جو اس وقت معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت حالات کنٹرول سے باہر معلوم ہوتے ہیں، تو اسی حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو کو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ ویڈیوز کو آپ بر وقت آپ دیکھ سکیں۔ ویڈیو کی لینتھ شاید کچھ معمول سے زیادہ ہوگی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، آپ کو کچھ ٹپس دی جائیں گی، ریمیڈیز دی جائیں گی تاکہ آپ کے مسائل کو کسی حد تک قابو کیا جائے۔ برج دلف کے افراد اس وقت جو کرنٹ سچویشن کی بات کریں، وہ اس وقت پریشان ہیں، چڑچڑے بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ جب انسان کے اوپر مسائل آتے ہیں، پریشانی آتی ہے تو انسان کا موڈ بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن بڑے ہمت والے ہیں، بہت صبر والے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں۔ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، انسانوں کو ٹیسٹ کرتی ہیں اور انسان کے اوپر یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ اس کے لیے اس کو نکھارا جائے۔ اگر سونے کو آگ میں جب تک جلایا نہ جائے گا نہیں جاتا جب تک اس کو، تو وہ کندن نہیں بنتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ تو ہمیں دو طرف لے جاتے ہیں، یا تو انسان کو بے بس بنا دیتے ہیں یا انسان کو ایکسٹریمسٹ بنا دیتے ہیں، حالات کی خرابی۔ لیکن ہمارا دین اس میں ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب ہم پر مشکل آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے مسائل کو حل کریں۔ اپنے مسائل کو حل بھی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مسائل حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس بات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ شاید حالات آپ کو آپ کے موافق نہ لگیں، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کا نتیجہ آپ کے حق میں ہی نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر ہم ستاروں کی بات کریں، پلانیٹری پوزیشن، یہ بھی تمام بروج، تمام ستارے، تمام سیارے سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان کی جو پوزیشنز بنتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، اور ان پوزیشنز کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ ہماری لائف پر کس طرح سے پڑتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ بتانے جا رہے ہیں۔ پہلے تھوڑے سے ماضی کے معاملات کا اگر جائزہ لیا جائے تو زحل کا اثر اس میں ہمیں بہت زیادہ آپ کے برج پہ ابھی بھی نظر آتا ہے۔ ایک تو آپ کا حاکم سیارہ ہی زحل ہے، آپ کا لارڈ پلانٹ ہی زحل ہے، تو جب آپ کا لارڈ پلانٹ زحل ہے تو آپ کا جو مزاج ہے، آپ کی جو لائف ہے، تو وہاں پہ تو اسٹرگل آنی ہی آنی ہے ایکویریس، کیونکہ آپ کا لارڈ پلانٹ سیٹرن ہے۔ تو آپ کی تو کاموں کے اندر سمجھیے دو برج ہیں جس کا جو لارڈ پلانٹ سیٹرن ہے، ایک کا کیپریکون اور دوسرا برج دلف یعنی ایکویریس۔ ان دونوں کی لائف میں اسٹرگلز آتے ہی آتے ہیں، کوئی بھی معاملہ سکون سے نہیں ہوتا۔ بچپن میں ان کا جو بچپن ہوگا یہ بہت زیادہ خوش بچہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ناراض بچے کے طور پہ ان کی زندگی گزرتی ہے، جس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ بڑا ہوتا ہے تو تعلیم میں مسائل آتے ہیں،
ایجوکیشن متاثر ہوتی ہے. تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو جابس کے اندر، کیریئر کے اندر مسائل آ جاتے ہیں. تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے جب شادی کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں پہ مسائل آتے ہیں. بچوں کے معاملات ہو تو وہاں پہ تاخیریں ہوتی ہیں، بچے کی پلاننگ میں تاخیر ہوتی ہے، اور پھر جب بچے پیدا ہو جائیں تو پھر بچوں کے مسائل سامنے آتے ہیں. اس کے بعد پھر جب بچے بڑے ہو جائیں تو بچوں کی شادیوں کے مسئلے، کہیں سکون نہیں ہوتا. لیکن ایکویریس یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں ان چیزوں سے. یہ لائف اسٹرگل چلتی رہتی، اسٹرگل ضرور آتی، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی کم سکون سے نہیں ہوگا. یہ تو آپ سمجھ لیں، یہ بات تو آپ گرہ سے باندھ لیں، کیونکہ سیٹرن آپ کا لارڈ پلانٹ ہے، اور جہاں سیٹرن ہوتا ہے وہاں انسان تاخیریں ہونا، مسائل آنا، یہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے. اور پھر آپ کا جو پرسنل برتھ چارٹ ہوتا ہے وہ بھی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو سیٹرن ہے وہ آپ کے کس ہاؤس کے اندر موجود ہے. فرسٹ ہاؤس میں ہوتا ہے تو اس کے الگ اثرات، سیکنڈ، تھرڈ، اب سب کے پھر برتھ چارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر اس برتھ چارٹ سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا سیٹرن کہاں بیٹھا ہے. اچھا، تو بیٹھا تو ہوتا ہے، پھر اس کے اثرات کس گھر پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت اہم بات ہوتی ہے. تو اچھا، یہ تو ایک سیٹرن کا ایک نیگیٹو پہلو ہے. سیٹرن کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے جو شاید آپ کو نہیں بتایا جاتا، یا شاید آپ نے شاید ایکسپیرینس نہ کیا ہو. سیٹرن سست مزاج برج پلانٹ ہے، آزمائش کا پلانٹ ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، تاخیر کا ہے، رکاوٹوں کا ہے. لیکن سیٹرن کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ آپ کو دولت مند ضرور بناتا ہے، آپ کو بڑا نوازتا ہے دولت سے. یہ ہوگا ایٹ دی اینڈ، آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، یا آپ بے فکر رہیے اس حوالے سے. آپ کو عیش ملیں گے، اب وہ شاید عمر کے کس حصے میں ملیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے برتھ چارٹ پر، لیکن آپ کو دولت مند بناتا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. اب وہ میں پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں بات کروں، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے مسائل کے اوپر. تو جب زحل کی فضیلتوں پہ بیان کریں گے تو وہ پھر ہم دوسرا کسی ویڈیو میں رکھ لیں گے. لیکن ایک پہلو یہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. تو 2020 جو ہے وہ وہاں سے ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں. جنوری 2020 سے لے کر 2023، یہ تھی 60 کی کہانی. زحل آپ کے برج سے پچھلے گھر بیکورڈ ہوا، یعنی برج جدی میں داخل ہوا. یہ 60 کا پہلا مرحلہ تھا، اور یہ آپ کا بن رہا تھا 12th ہاؤس. اس دور میں غیر متوقع اخراجات، نیند کی کمی آپ نے دیکھی، اندرونی بے چینی، اسپتال کے چکر، قانونی معاملات، انتظامی الجھنیں، قانونی الجھنیں، تنہائی، جو کوششیں کی اس کا صلہ نہ ملنا، یہ ساری صورتحال رہی ہے. یہ صورتحال 2020 سے لے کر 2023 تک رہی. پھر 2023 سے لے کر 2025 تک براہ راست جو ہے وہ برج دلف کے فرسٹ ہاؤس میں آ گیا زحل. اور یہ سب سے زیادہ سخت ترین پیریڈ ثابت ہوا تھا 2023 سے لے کر مارچ 2025. اگلی پچھلی ساری کسر نکل گئی. سب سے زیادہ مشکل دور رہا، سب سے زیادہ امتحان والا دور رہا کہ سیٹرن خود آپ کے فرسٹ ہاؤس میں جب فرسٹ اینگل پر آ جاتا ہے تو انسان کی شخصیت کا ستیہ ناش، صحت کا ستیہ ناش، سوچ، فیصلے، ہر چیز جلا کے راکھ کر دیا. اور پھر اس راکھ میں سے کندن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے برج دلف کو. تو ذمہ داریوں کا پہاڑ آپ پہ ٹوٹا، سستی بھی رہی آپ کے اوپر، آپ کی جسمانی آپ پریشانیوں کا، اور صحت کے مسائل جو ہیں وہ آپ سمجھیں 20 سے بعد سے بہت زیادہ آنورڈز آپ کی صحت میں مسائل آنا شروع ہوئے. اور اگر اب بھی مسائل آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہلکا نہیں لیجیے گا ایکویریس، کیونکہ یہ مسئلے پھر آپ کو لانگ ٹرم جو ہے وہ آگے آنے والی لائف میں آپ کو مسائل پیش کرنے پڑیں گے. بالوں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، جسمانی درد، کہیں ہڈیوں میں درد، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے.
اب مارچ 2025 سے لے کر 2026 تک کی جو صورتحال ہے، اب 2026 کا بھی دیکھیں مڈ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. ہاں کچھ کمی آپ نے اس میں دیکھی ہوگی. میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہا تھا کہ ایکویریس کی پریشانیوں میں، مسائل میں کچھ کمی ضرور آئے گی. تو اب جو سیٹرن ہے نا، اب سیٹرن آپ کے فرسٹ ہاؤس سے نکل کے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ گیا، اور سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے آپ کے پیسے کا گھر، ٹھیک ہے، اور آپ کے خاندان کا گھر. اب جو چیز آپ فیس کر رہے ہیں ایکویریس، وہ آپ پیسوں کے مسائل اور خاندانی مسائل، یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر لڑائیاں ہونا، والدین کی آپ سے، آپ کی والدین سے، پھپھوؤں سے، خالاؤں سے، چاچاؤں سے، ماماؤں سے، اس سے لڑائیاں، خاندانی مسائل، خاندانی جھگڑے، یہ چیزیں بہت سر فہرست رہیں. اس کے علاوہ جو مالی مسائل ہیں، آپ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں، وہ کنڈیشن آپ فیس کر رہے ہیں. تو مالی معاملات پھر یہیں تک محدود نہیں، پھر پیسوں کا رک جانا، پیسوں کے اندر رکاوٹیں آنا، رک کر آنا، اٹک کر آنا، پیسوں کا رک جانا، یہ چیزیں آپ کی معاملات چل رہے ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پرانی کھٹ پٹ خاندان کی یہ بھی چل رہی ہے، خاندانی رکاوٹیں چل رہی ہیں، مسئلے مسائل، یہ دو چیزیں ابھی فوکس میں ہیں. اگر ہم پچھلے 3 سے 4-5 سالوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو برج دل والوں کے ساتھ جو معاملات رہے، اس میں اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کی رشتوں کی چھانٹی ہو گئی ہے. اب تک جولائی 2026 تک وہ لوگ جن پر آپ کو اندھا اعتماد تھا، بہت سارے لوگ اب ایکسپوز ہو گئے کہ وہ خالی مطلبی تھے. آپ جن لوگوں پر بہت اعتماد کرتے تھے، وہ آڑے وقت میں آپ کے کام نہیں آئے بلکہ آپ سے الگ ہو گئے. تو یہ آپ کے سامنے ان کا اصلی چہرہ آ گیا. تو سیٹرن نے کیا کیا کہ وہ مشکل وقت لے کر آیا، اور اس مشکل وقت میں ایسے گھٹیا لوگوں کو ایکسپوز کر دیا آپ کے سامنے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائیڈ ہے کہ آپ کی لائف سے ایسے خبیث لوگ، جن لوگوں پر آپ بھروسہ کرتے تھے، اور ان لوگوں نے آپ کو پیٹ دکھا کر چلے گئے آپ کے مشکل وقت میں. اصلی امتحان تو تبھی ہوتا ہے رشتوں کا، دوستوں کا، کہ جب وہ مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن یہ بھی سیٹرن کی مہربانی کہ سیٹرن وہ وقت لایا، اور اس وقت میں وہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے آپ سے دوستی کا، رشتے کا، محبت کا، وہ لوگ ایکسپوز ہو گئے، اور پھر سیٹرن نے ان کو آپ کی زندگی سے الگ کر دیا. اس کے علاوہ دوسری چیز جو آپ نے دیکھنے کو آپ کو ملی ہوگی کہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل نہیں ملا. آپ نے اپنا 100% دیا، لیکن نتیجہ آپ کو 10% ملا. کام بالکل کنارے پہ جا کے آپ کا رک جاتا تھا، یا آخری لمحے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی. یہ چیز بھی آپ نے فیس کی. صحت کے مسائل، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، ٹانگوں میں درد، ٹانگوں میں کھچاؤ، ذہنی دباؤ، اینزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، مسلسل تھکاوٹ کا احساس، یہ سب کچھ ڈیو ٹو سیٹرن. اس کے علاوہ مالی دباؤ، آمدنی کے ذرائع یا تو محدود ہو گئے. آپ کے جو کاروبار تھے، یا آپ کی جو ملٹیپل سورسز تھے آپ کی پیسے کے، تو وہ محدود ہو گئی، یا غیر متوقع طور پر یہ اخراجات اتنے بڑھ گئے کہ بالکل وہ پیسہ بچنا ہی ختم ہو گیا، اور فضول کے اخراجات میں آپ کا پیسہ برباد بھی ہوا. اب یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ علم نجوم میں سیٹرن کو استاد مانا جاتا ہے، یا ایک سخت استاد کہا جاتا ہے. زحل کی فطرت ہے، زحل سزا نہیں دیتا بلکہ آپ کی ٹریننگ کرنے آتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کرنے آتا ہے. یہ آپ کو جذباتیت سے نکال کر جو ایک سراب کی کیفیت ہوتی ہے نا، یا ہم ایک دھوکے میں ہوتے ہیں، ہم جذبات کے دھوکے میں ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہوتی، تو ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے سیٹرن. تو ہمیں جذباتیت سے نکال کر حقیقت پسند بناتا ہے. پچھلے سالوں میں آپ نے سیکھا کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. شارٹ کٹ سے کام نہیں چلے گا، ڈسپلن سے کام کرنا ہے، صبر سے کام کرنا ہے، اور اس کے بغیر آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ سیٹرن نے آپ کو سکھایا. سیٹرن نے آپ کی بنیادیں مضبوط کی ہیں تاکہ آنے والے عروج کو آپ سنبھال سکیں. اب سوال یہ ہے،
اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سختی کا ٹائم ہے یہ کب ختم ہوگا، کب ان میں کمی آئے گی، کب مکمل اس سے جان چھوٹے گی، یہ آپ سب جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ہم کوئی بھی بات، میں ہوں خاص طور پہ میں اگر اپنے بارے میں کہوں تو میں یہی کہوں گا کہ میں پلانٹس کو دیکھ کر بتاتا ہوں، میری اپنی کوئی ذاتی اس میں کوئی بھی ایک لفظ بھی سمجھے میں اپنی پاس سے نہیں بتاتا، میں جو کچھ بتاتا ہوں میں پلانٹس کو دیکھتے ہوئے بتاتا ہوں، جو میرا فرض ہے، جو میری ڈیوٹی ہے، جو میری ذمہ داری ہے۔ ستارے کیا بتا رہے ہیں، پلانٹس کیا بتا رہے ہیں کہ مارچ 2025 کے بعد سے زحل کا براہ راست اثر آپ کی شخصیت سے ختم ہو گیا، کیونکہ آپ کے فرسٹ ہاؤس سے نکل گیا۔ 2026 موجودہ وقت کی بات کریں تو یہ وقت ریکوری کا ہے، یعنی بحالی کا ہے۔ اس وقت پرانے اٹکے ہوئے کام اب آہستہ آہستہ سلجھیں گے، مالی